ذوالحج کے 10 دن لوگ ویسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو ذوالحج کے 10 دنوں کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ ذوالحج کے جو 10 دن ہیں ان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے، اور ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کو سال کے بہترین دن قرار دیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اس 10 دنوں کی عبادت کا اتنا ثواب ہے کہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ جی ہاں، آپ حیران ہو جائیں گے، ان 10 دنوں کی پہچان ہمیں ہے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہمیں دین کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ذوالحج کے 10 دن آ رہے ہیں، کل سے یا پرسوں سے جو چاند نظر آئے گا، ان کی اتنی اہمیت ہے کہ رمضان سے بھی اس کو افضل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ان کی 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج، ان کی تو اتنی افضل ترین اہمیت ہے کہ ہم کیا اس کو بیان کریں۔ 9 ذوالحج کو روزہ رکھا جاتا ہے، 10 ذوالحج کو قربانی ہوتی ہے، اور 9 ذوالحج کا جو روزہ ہے اس کا ثواب اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا دن ہے۔ باقی کے جو 1 سے لے کر 8 دن ہیں ذوالحج کے، ان کے بھی اتنے افضل دن ہیں، اتنا بڑا ثواب ہے ان کے ذکر، اس میں روزہ نفلی رکھا جائے اور اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کو ان 8 دنوں کے جو نوافل، جو ذکر فکر اور جو اللہ کو یاد کرنے کی اہمیت ہے، وہ اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں پھر کبھی دوبارہ یہ دن آئے یا نہ آئے، کل سے چاند جو نظر آئے گا، جو ذوالحج کا چاند نظر آئے گا، یہ ذوالحج کے 10 دن آپ کی زندگی میں ایک دفعہ آ رہے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ باقی کے کام دنیا میں زندگی رہی تو ہوتے رہیں گے، تھوڑا سی مہلت نکالیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کریں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کریں، روئیں، اللہ سے مانگیں، توبہ کریں اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار اللہ کو بہت پسند ہے، اور ان 10 دنوں کی استغفار کو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اشخاص اس وقت مکے میں یا مدینے میں ہیں، جو حج پہ ہیں، ان پہ 9 ذوالحج کا روزہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، واجب نہیں ہے۔ باقی جو لوگ حج نہیں کر پائے، جو حج پہ نہیں پہنچے، اللہ ہم سب کو حج نصیب کرے۔ جو ابھی اس سال حج نہیں کر رہے، جو ادھر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 9 ذوالحج کا روزہ لازمی رکھے۔ اور جو شخص قربانی کر رہا ہے، جس کے پاس اپنے نام کی قربانی ہے، ان کو چاہیے کہ جب چاند ذوالحج کا نظر آئے تو ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بال نہ منڈوائے۔ یہ ضروری ہے، یہ حدیث ہے، اس کو آپ غور کریں۔ ان 10 دنوں میں آپ کو ناخن نہیں کاٹنے ہیں، بال نہیں کاٹوانے ہیں، صحیح ہے۔ باقی جو جس طرح ہوتا ہے صفائی وغیرہ اپنی رکھیں، اور اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ جو جانور آپ نے قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کو خوب چرائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، اور ایسا کریں جتنا بندہ اپنے اولاد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس جانور کی اس طرح دیکھ بھال کرے۔ تو ان 10 دنوں کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں، ان کو پہچانیں، قرآن حدیث دیکھیں، پڑھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ویڈیو میں انشاءاللہ 9 ذوالحج اور 10 ذوالحج کے بارے میں دینے والا ہوں، وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو اپنے یار دوستوں کو، اپنے احبابوں کو شیئر کریں، تاکہ ان کو اس 10 دن کی اہمیت کا پتہ چلے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔